عبادات انجام دیتا ہے، کارائے خیر انجام دیتا ہے، مسجدیں تعمیر کرتا ہے، بارگاہ تعمیر کرتا ہے، یتیم خانے تعمیر کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. لیکن تیسرا اور چوتھا مرحلہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر حق کی وصیت نہیں کرتا، امر بالمعروف نہیں کرتا، لوگوں کو، سماج کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر حق کی دعوت نہیں دیتا، دین کی دعوت نہیں دیتا، صرف اس بات پر خوش ہے اور مطمئن ہے کہ میں خود اپنی عبادات انجام دے رہا ہوں، نماز و روزہ کو انجام دے رہا ہوں، واجبات کو انجام دے رہا ہوں، اپنا گھر، اپنے عیال کو ادارہ کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ سماج سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے لوگوں کی فلاح کے لیے حق کی وصیت نہ کرے، امر بالمعروف نہ کرے، تو بھی وہ خود کو خسارے سے نہیں بچا سکتا. اسی طرح سے یہ تین رکن ہوں، لیکن چوتھا رکن اگر وہ حق کی وصیت کرے، امر بالمعروف کرے، لیکن اب اگر مشکلات آنا شروع ہو جائے، اس کا سوشل بائیکاٹ شروع ہو جائے، اس کا معاشرتی بائیکاٹ شروع ہو جائے، اس کے لیے پریشانیاں بننا شروع ہو جائیں، اس کا کاروبار متاثر ہو جائے، اس کی ملازمت متاثر ہو جائے، حق کی وصیت کے نتیجے میں، امر بالمعروف کے نتیجے میں اگر اس کے لیے مشکلات بننا شروع ہو جائے، یہ عقب نشینی کرے، استقامت نہ دکھا سکے، تب بھی یہ خسارے سے محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ سورہ نساء پہ مہذبیت بھی ہے، یہ سورہ نساء پہ حسینیت بھی ہے. حسین بن علی اس سورہ کے اتم ترین مصداق ہے. کربلا، عاشورہ، پورا مدینہ بھرا ہوا ہے. یہ جو میں نے بات عرض کی، صحابہ کرام موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، تبع تابعین موجود ہیں. اسی طرح سے حج جاری ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل طائف اب بھی ایمان ہو چکے ہیں، نہ، ایمان رکھتے ہیں، خدا پر بھی ایمان ہے، نبوت پر، معاد پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح بھی انجام دے رہے ہیں. جب خانہ کعبہ کھچا کھچ حاجیوں سے بھرا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ واجبات ادا ہو رہے ہیں، لیکن عین اس وقت جب کہ حج کے لیے سب جمع ہے، 3 بر اعظموں سے 9.5 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کعبہ کے اندر موجود ہے، مکہ کے اندر موجود ہے، لیکن باعث حج، عاشق حج حسین بن علی مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس لیے کیونکہ خدا کے گھر میں بہت ہجوم ہے، خدا کے گھر میں بہت رش ہے، لیکن خدا کے راستے میں خلوت ہے، خدا کا راستہ خالی ہے، وہاں چلنے والا کوئی نہیں. پہلے 2 رکن انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن تیسرا اور چوتھا رکن اسلامی معاشرے سے اب وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہاں تک ایک سکوت ہے، سناٹا ہے. یزید جیسا شخص برسر اقتدار آیا، لیکن لوگ مطمئن ہے کہ ہمیں کوئی نہیں چھیڑ رہا، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکاتیں ادا کر رہے ہیں. لیکن نہ، صحابیت جہاں پر پہنچ کر رک گئی ہے، تابعیت جہاں پر پہنچ کر رک گئی ہے. باقی امت مسلمہ نے اس مرحلے میں سکوت اختیار کیا، لیکن حسین بن علی اپنی مختصر تعداد کے ساتھ، یہ اللہ استثناء یہی ہے، ساری انسانیت خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 9.5 کروڑ انسانوں میں سے 72 ہیں جو خود بھی خسارے سے بچ رہے ہیں، دوسروں کو بھی خسارے سے بچا رہے ہیں. اس لیے تاکید ہے، اس لیے امام شیشم فرماتے ہیں کہ حج پر جانے سے پہلے کربلا جایا کرو تاکہ تمہیں حج سمجھ میں آ جائے کہ کب حج کرنے کا وقت ہے، کب حج بچانے کا وقت ہے. جب کسی نے آ کر امام سے دعا کی خواہش کی، فرزند رسول میں نے 29 حج کر لیے، آپ نے لی دعا فرمائی دفعہ. امام جعفر صادق تشریف فرمائے، جب کہنے والے نے کہا میں نے 29 حج کر لیے، دعا کریں کہ ایک اور حج ہو جائے تاکہ پورے 30 ہو جائیں. بجائے اس سے کہ دعا کرتے فرمایا تو نے 29 حج کیے، اتزور قبر حسین حسین کی زیارت کرتا ہے. کہ حسین کون ہے؟ باقی تمام اسلامی سماج میں پہلے 2 رکن پائے جاتے ہیں، لیکن تیسرا اور چوتھا رکن جی صرف آقا حسین بن علی نے اس کا احیاء کیا. یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابی آپ دیکھیں جب آقا روانہ ہو رہے ہیں کتنے لوگوں نے منع کیا. شاید میں نے کل اشارہ کیا ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، اسی طرح سے عبداللہ ابن زبیر ہے، آپ کا بھائی محمد حنفی ہے. سب روک رہے ہیں، وہ مشورہ دے رہے ہیں. کسی نے کہا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، کسی نے کہا کہ آپ یمن چلے جائیے، کسی نے کہا کہ آپ قبیلہ بنو ثقیف کے پہاڑی علاقے میں پناہ گزین ہو جائیں. جیسا کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ
یہ ہندوستان چلے جائیں خود بھی محفوظ رہیں گے, اپنے عیال کو بھی محفوظ رکھیں گے. امام حسین اگر بنی ثقیف چلے جاتے, پہاڑی علاقے میں پناہ گزین ہو جاتے, خود زندہ رہتے, آپ کے عیال زندہ رہتے, آپ کے بچے اصحاب. یعنی ایسا نہیں کہ امام حسین اگر بیعت نہ کرے تو مارے جائیں گے, نہ, امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے. آپ بتائیں کیا عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت کی؟ نہیں کی, تو کیا قتل ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ عبداللہ ابن زبیر قتل نہ ہوا, بلکہ یزید سے کئی گنا زیادہ بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا. یزید کی حکومت سمٹ کر شام تک محدود ہو گئی. شام, کنسرین, لبنان, فلسطین, شامات, یہ ایک مختصر علاقہ رہ گیا. اس کے بعد اب دیکھیے مصر اس کے ہاتھ سے نکل گیا, عراق اس کے ہاتھ سے نکل گیا, ایران اس کے ہاتھ سے نکل گیا, یہاں تک کہ طائف ہے, بصرہ ہے, کوفہ ہے, حجاز ہے, مکہ, مدینہ, سب کا سب. جیسے ہی امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے 8 ذی الحج کو, عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کے جاتی فوراً سے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی اپنے حق میں, کیونکہ لوگ یزید سے بہرحال نفرت کرتے تھے. یہ امام حسین, آقا امام حسین اور دیگر افراد کا جو عمل ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. عبداللہ ابن زبیر جیسے کتنے افراد آئے لیکن قصہ پارینہ ہو گئے, کوئی نام بھی شاید نہ جانتا ہو. کربلا کیا ہے؟ کربلا اقدار کا اور کمالات کا نقطہ اوج ہے, جہاں انسانی قدریں, جہاں ویلیوز اپنی انتہائی سطح پر پہنچ جائیں, حد کمال تک پہنچ جائیں اور کمال سے بھی آگے گزر جائیں. یہ کربلا ہے, یہ عاشورہ ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی معمولی ترین, کوئی رقیق پہلو کہیں سے بھی کربلا کے اندر کوئی ڈھونڈے 14 صدیوں میں تلاش کر کے دکھائے. خود عبداللہ ابن زبیر جب امام حسین 28 رجب کو چلنے لگے تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی مدینہ چھوڑا ہے, امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینہ چھوڑا ہے, لیکن دونوں کی مدینہ چھوڑنے میں کتنا فرق ہے. خود عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کو مشورہ بھی دیا, کہا کہ فرزند رسول میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مخفی راستوں سے جائیں, آپ معروف شاہراہ استعمال نہ کریں جہاں سے قافلے آتے ہیں, جہاں سے لوگ گزرتے ہیں. جو معمولی راستہ ہے, جو شاہراہ ہے, جو معین راستے ہیں, ان راستوں سے نہ جائیں. مبادا راستے میں آپ کو گرفتار کر دیا جائے, آپ کے ساتھ مقابلہ کیا جائے, یا راستے میں آپ کو مار دیا جائے. درحالی کہ خود عبداللہ ابن زبیر نے اپنے بھائی منذر بن زبیر کے ساتھ, اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ مزید 4 بھائی نکلے راتوں رات, لیکن چھپتے چھپاتے جنگلوں سے, صحراؤں سے. انہوں نے معروف راستہ اختیار نہیں کیا جس طرح سے مثلا یہ عام شاہراہیں ہوتی ہیں, نہ, چھپتے چھپاتے جنگلوں سے نکلتے ہوئے, صحراؤں سے نکلتے ہوئے, کھیتوں سے نکلتے ہوئے, آبادیوں سے نکلتے ہوئے امام حسین بھی مکہ پہنچے, اور یہ بھی 1 آدھ دن کے فاصلے سے مکہ پہنچ گیا. لیکن جب اس نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ معروف راستوں سے نہ جائیں, مبادا آپ کو راستے میں گرفتار کر لیا جائے, تو کیا جملہ ارشاد فرمایا, یہ کربلا ہے. سید الشہداء حسین ابن علی علیہ اعلیٰ فضیلت وسلم نے عبداللہ ابن زبیر کے جواب میں فرمایا کہ میں تاریخ میں مفرور اور باغی کی حیثیت حسین اس کا سامنا کرے گا. اور پھر آپ دیکھیے, نہ صرف یہ کہ آقا حسین, نہ, یہ 72 عبید اللہ ابن زیاد آیا تھا, نہتا تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہاں پر آپ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوتے جناب مسلم ابن عقیل اور سلیمان ابن سورت خزائی نے اشارہ بھی کیا ہے اس طرح سے وہ کھانسے تاکہ متوجہ ہو جائے, حملہ آور ہو جائے. فتنے کی جڑ ختم ہو سکتی ہے, لیکن نہ, یہ اقدار ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. بارگاہ حسینی میں یہاں تک کہ روز عاشور جناب زہیر ابن قین بجری نے ایک مرتبہ جب شمر ابن ذوالجوشن یہ مفسد جو بار بار آگے بڑھ کر امام حسین کی قتل کی باتیں کر رہا تھا, دھمکا رہا تھا, فوجیوں کو لے کے آگے خیام کی طرف بڑھ رہا تھا, زہیر ابن قین بجری نے آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کیا, فرزند رسول اگر اجازت دیں کہ بالکل میرے تیر کی زد میں, اور اگر میں نے اس کو تیر چلایا تو قطعی طور پہ زندہ نہیں بچے گا. فرمایا نہ, میں اجازت نہیں دیتا. حسین ابن علی کوئی گوارا نہیں کہ جنگ کا آغاز ہماری جانب سے ہو. یہ کربلا, یہ دقتیں, یہ وسعتیں, یہ گہرائیاں ہیں. خود اگرچہ آپ دیکھیں عبداللہ ابن زبیر اس نے 12 سال سے زیادہ حکومت کی ہے, لیکن اس کے بعد قصہ پارینہ بن گیا. یہاں تک کہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حسین ابن علی اگر یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں تو یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن زبیر, اس نے, اس کے بھائیوں نے, حتیٰ اس کے ایک بھائی منذر بن زبیر نے تو حاکم شام سے 10 لاکھ درہم بھی لے لیے, اور درہم لینے کے بعد وجود پھر یزید کی بیعت سے پھر گیا. تو بہرحال وہ بھی محفوظ رہا ہے. یہاں تک کہ یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کرنے کے بعد جب مر گیا, اس کے بعد پھر اس کا بیٹا معاویہ ثانی پر سر اقتدار آیا. باپ پر بھی لعنت کی, دادا پر بھی لعنت کی,
کنیزوں کے ساتھ مل کر رات جب یہ سو رہا تھا اس کے چہرے کے اوپر تکیہ رکھا, اس کی سانس بند ہو گئی, اس کی موت ہوئی. اس کے بعد پھر مروان بن حکم کا بیٹا عبد الملک بن مروان جس نے مسلسل 22 سال حکومت کی ہے 86 ہجری تک, اور پھر 73 ہجری تک آپ دیکھیے کہ بنو امیہ کی حکومت سمٹ کر شام تک محدود ہوگی. اس مختصر آبادی میں, اس مختصر سرزمین میں پورا حجاز, بصرہ, کوفہ, طائف, مکہ, مدینہ, اسی طرح سے مصر ہے, عراق ہے, ایران ہے, باقی تمام یہ سرزمین جو 3 بر اعظموں تک حکومت پھیل چکی تھی ساری عبداللہ ابن زبیر کی کنٹرول میں چلی گئی. اور مسلسل یزید نے تو حملے کیے, مکہ پر حملہ کیا, ناکام رہا, مدینہ پر حملہ کیا, ناکام رہا. اس کے بعد پھر مروان بن حکم نے کوشش کی, وہ ناکام ہوا, اور عبد الملک بن مروان مسلسل 73 ہجری تک کوشش کرتا رہا, اس کے باوجود وہ بھی ناکام ہوا. اور بالآخر 73 ہجری میں حجاج بن یوسف کے ذریعے سے اس نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کروایا, اور پھر سے بنو امیہ کی حکومت جاری ہوئی جو 132 ہجری تک مسلسل پھر باقی رہی, جاری رہی, اس کے بعد ختم ہوگی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کر کے بھی زندہ رہا, سلامت رہا, اس کا خاندان بھی سلامت رہا. تو حسین ابن علی بھی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کر کے خود کو بچا سکتے تھے, لیکن پھر کیوں قیام کیا ہے. قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے امام حسین کا, ہر بشر مدیون ہے حسین ابن علی کا. یہ بات بہت اہم ہے. آقا حسین ابن علی یہ 2 رکن, دوسرے 2 رکن جو پورا اسلامی معاشرہ اس وقت کا عافیت پسند لوگ تھے, موت کے خوف سے, موت کے ڈر سے, سب اسی بات پہ مطمئن تھے کہ ہمیں کوئی نہیں روک رہا ہے, ہم تو حج کر رہے ہیں, ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم تو اور باقی عبادات انجام دے رہے ہیں. لیکن امر بمعروف نہی از منکر, یہ 2 خسارے سے بچنے کے لیے یہ 4 رکن, اگر ایک رکن کو بھی ہم کم کریں گے, یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی لیکن اس کے بعد دوسرا مرحلہ عرض کروں. مولا متقیان ضرورت کے بعد جبکہ زخمی حالت میں اور شب شہادت جب آپ وصیتیں فرما رہے ہیں, ان وصیتوں میں سے حضرت جو چیزیں بیان فرمائیں ان میں سے ایک موضوع جو آپ نے بیان کیا وہ امر بمعروف اور نہی از منکر ہے. فرمایا اے مسلمانوں تم کبھی بھی امر بمعروف اور نہی از منکر کے فریضے کو ترک نہ کرنا. اگر تم نے امر بمعروف اور نہی از منکر کے فریضے کو ترک کر دیا تو خدا تمہارے اوپر ایسے اشرار بدترین فاسد حکمران مسلط کر دے گا جن سے رہائی اور چھٹکارے کے لیے تم دعا مانگو گے, پھر تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. امر بمعروف واجب ہے, نہی از منکر واجب ہے. اگر کسی سوسائٹی میں, کسی سماج میں, کسی معاشرے میں امر بمعروف نہیں ہے, نہی از منکر نہیں ہے, ہر فرد اپنے کام میں لگا ہو کہ چلے میرا عقیدہ ٹھیک ہے, میرا ایمان سلامت ہے, میں عبادات انجام دے رہا ہوں, لیکن دوسروں کی, اور عام طور پہ اب تو یہ کہا بھی جاتا ہے یہ امر بمعروف نہی از منکر کی درست نہیں ہے کہ لوگوں کی نجی زندگی میں مداخلت ہے. ہر انسان آزاد ہے, ہر انسان مستقل ہے, انسان کو دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, تو امر بمعروف کی گنجائش نہیں ہے, نہی از منکر کی گنجائش نہیں ہے. نہ, یہ غلط بات ہے, اختیار دین میں جبر نہیں ہے. یہ جو پروردگار فرما رہے لا اکراہ فی الدین, یہ دین کے اختیار سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ دین کے اختیار میں تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے, زور نہیں ہے, چاہے تو یہودی بن جاؤ, چاہے تو عیسائی بن جاؤ, چاہے تو مسلمان بن جاؤ. لیکن اگر کسی نے اسلام کو اختیار کر لیا تو پھر جبر ہی جبر ہے, پھر تمہارے اوپر کے تمام قوانین لاگو ہوں گے. اب اگر کوئی کہے کہ امر بمعروف نہی از منکر, کسی کو برائی سے روکنا, کسی کو اچھی بات کا کہنا, یہ دوسروں کی نجی زندگی میں مداخلت ہے, یہ ان کی آزادی کو ختم کرنے کی بات ہے, تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے اگر آپ بحری جہاز کے ذریعے سے کسی دوسرے ملک کا سفر کریں, سمندر سے سفر کرتے ہوئے, جیسے ہر جہاز کے اندر کیبن بنے ہوئے الگ الگ, اور ہر شخص اپنے الگ کیبن میں رہتا ہے. بحری جہاز میں ہم جو کم سفر کیا جاتا ہے, اگر یہ بچوں جوان نہ جانتے ہو تو پھر کیبن بنا ہوتا ہے, ہر فرد وہاں پہ رکتا ہے, آرام کرتا ہے, اور باقی افراد آ کے اسے منع کریں تو وہ روکے ہو گئے کہ تم اپنی خبر کرو, تم اپنے سلسلے کی خیر کرو, یہ میرا کیبن ہے. اگر میں اپنے کیبن میں سوراخ کر رہا ہوں تو اس سے تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم اپنی راہ لو, تم خود جس طرح سے مرضی رہو, میں مداخلت نہیں کر رہا. لیکن یہ میری زندگی ہے, جیسے میرا جی چاہے میں اپنی زندگی گزاروں, جیسے رہوں, سوراخ کروں یا سلامت رکھوں. تو وہ کیا جواب دیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کہ تمہارا کیبن ہے, تم یہاں رہتے ہو, لیکن اگر تم سوراخ کرو گے اپنے کیبن میں تو نتیجتاً سارا جہاز ڈوبے گا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ سماج, یہ سوسائٹی پر اثر انداز ہوتا ہے.
ہر فرد اس کا اثر لیتا ہے. اس لیے لازم ہے اگر ایک فرد ایک غلط کام کر رہا ہے تو اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا, اس کے خاندان تک, باقی سماج تک, سب تک جائے گا. اس لیے ہر ایک پر لازم ہے کہ امر بالمعروف کرے, نہی از منکر کرے. یہ اسی طرح سے واجب ہے جس طرح انفرادی طور پر نماز واجب ہے, جیسے روزہ واجب ہے, جیسے دیگر واجبات ہے. یہ دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں ہے, یہ رکن دین ہے, یہ خود اسلام کو بنیادی ترین رکن ہے خود. لیکن امر بالمعروف نہی از منکر جہاں اس کی حد درجہ اہمیت ہے, وہاں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے ایک سلیقہ چاہیے, بد ذوق, بے ذوق, کج ذوق. اسی طرح سے سطحی جاہل فرد کی امر بالمعروف کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, نہی از منکر کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. وہ خود اس اہل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو امر بالمعروف کر سکے, نہی از منکر کر سکے. امر بالمعروف ایک دقیق ترین خود اس کو سمجھنے کے لیے اسلام کی یعنی خود استاد سید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا کہ دین کو امر بالمعروف کے نقصان نام پر جتنا نقصان دیا گیا, نہی از منکر کے نام پہ جتنا نقصان دیا گیا, اتنا نقصان کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا کہ جس کا جی چاہے لوٹا اٹھا لے, اسی طرح سے بستر اٹھا لے, چل پڑے, جو بھی راستے میں ملے آؤ یہ کرے وہ کرے. نہ, ایسا نہیں ہے. امر بالمعروف واجب ہے, نہی از منکر واجب ہے, لیکن اس کے لیے علم چاہیے, اس کے لیے معرفت چاہیے, اس کے لیے ذوق چاہیے, اس کے لیے سلیقہ چاہیے. یہ ایک دقیق ترین پہلو ہے انسان کو. اس کے لیے انسان شناس ہونا ضروری ہے, انسان کی نفسیات, انسان کے معتقدات, انسان کا درون, اس کا باطن, اس کے احساسات, اس کے تمایلات, اس کی دقتوں کو, گہرائیوں کو سمجھنا ضروری ہے. اس سطح پہ آ کے انسان بات کرے. اگر وہ اس پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے, اگر کوئی کسی کے عمل پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے, اگر وہ حدیث سنائے گا, فقہی مسئلہ سنائے گا, وہ بھڑک اٹھے گا. نہ, اگر وہ اس کی زندگی میں تبدیلی لے کے آنا چاہتا ہے, اس کے طرز عمل میں تبدیلی لے کے آنا چاہتا ہے, تو عمل میں تبدیلی لانے کے لیے پھر اس کی آئیڈیالوجی پر اثر انداز ہونا پڑے گا کہ جو انسان کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس کی آئیڈیالوجی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو جا کر پہلے اس کی جہان بینی پر کام کرے گا. یہ کس دید سے کائنات کو دیکھ رہا ہے, کس نگاہ سے حیات کو دیکھتا ہے, کائنات کو دیکھتا ہے. زندگی اور موت کا کیا تصور ہے اس کے نزدیک, حیات اور ممات کا کیا تصور ہے اس کے نزدیک, کائنات کا کیا تصور ہے اس نزدیک. جس نگاہ سے, جس دید سے یہ ہستی کو, جہان کو, کائنات کو دیکھے گا, اس سے اس کی آئیڈیالوجی وجود میں آئے گی. یہاں سے پھر اس کا عمل وجود میں آتا ہے. اگر کوئی کسی کا عمل اس پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو جا کر اس کی جہان بینی پر کام کرنا پڑے گا. جس طرح سے مولوی متقیان گزر رہے ہیں, گلی میں سے گزر رہے ہیں, اور ایک چھوٹا بچہ مکان کی مڈیل کے اوپر اس طرح سے بازو رکھے ہوئے اور جھکا ہوا ہے, اور اب ڈر یہ کہ کہیں مبادا یہ نیچے نہ گر جائے. اس کی ماں پریشان ہے, اس کی گھر کی خواتین پریشان ہیں, باقی محلے کی خواتین سب جمع ہو کے پریشانی کے عالم میں کھڑی ہیں کہ یہ بچہ جو اس طرح سے جھکا ہوا ہے, مبادا اگر اس کا ہاتھ اس طرح سکپ کر گیا, ہٹ گیا, اس کا ہاتھ پھسل گیا تو یہ بلندی سے زمین پر گر جائے گا, زخمی ہو جائے گا, مر جائے گا. اب اس بچے کی جان بچانی ہے, سب حیران پریشان کیا کریں. اس لیے کہ اگر کوئی اور کسی کو بھیجیں چھت پر تو وہ چھت پر کسی کی موجودگی کا احساس پا کر وہ بچہ آگے کو بھاگے گا. جب آگے کو بھاگے گا تو اس کا گرنا یقینی ہے, جب گرے گا تو یا زخمی ہو جائے گا یا مر جائے گا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ کی طرف گزر کر جا رہے تھے. جیسے اس مقام سے گزرے, دیکھا, رکے نہیں, چلتے ہوئے ایک جملہ کا کہ اگر اس بچے کی جان بچانا چاہتے ہیں اسے مشکل کشا کہتے ہیں. علی بشریت کا وہ مشکل کشا ہے جس نے انسانیت کی تمام تر مشکلات, قیامت تک آنے والی مشکلات کو بیان کیا اور ان مشکلات کا حل بیان کر کے چلے گئے. خود اسی طرح سے قدم قدم پر, ایسا نہیں کہ بہت زیادہ کوئی بٹھا کر بتائیں, نہ, ایک لمحے میں کہتے ہو گزر کے چلے گئے کہ اگر اس بچے کی جان بچانا چاہتے ہو تو اسی کی عمر کا ایک بچہ تم چھت کے اوپر روانہ کر دو. جب وہ چھت پہ جائے گا عقب سے تو اس کی طرف پلٹے گا, اس کی طرف جھپٹے گا. اگر کوئی بڑا چاہتا ہے تو بچہ آگے کو بھاگتا ہے, لیکن جب اس کا ہم نو, ہم صنف, اس کا ہم عمر چاہتا ہے وہ پلٹ کر پیچھے آتا ہے. یہ بات اور اسی طرح سے کیا گیا, ایک چھوٹا بچہ چھت پہ اسی طرح سے منتقل کیا گیا عقب کی طرف سے, اس نے چھوٹے بچے کی آواز سنی تو اس طرح سے مڑا, اس کی جان بچ گئی. یہ سمجھنا ہے اگر ہم کسی کی جان بچانا چاہتے ہیں, اگر ہم کسی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم کسی کے عمل پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر آئیں گے جہاں پہ وہ کھڑا ہے, اور اس سطح پہ, اس زاویہ دید پہ لا کر, یا جہاں پر خود کھڑے ہیں اس کو وہاں پر لے کے آئیں تاکہ اس کے پر اثر انداز ہوا جا سکے. یہ امر بالمعروف, یہ نہی از منکر کے دین کا اہم ترین رکن ہے. لیکن اگر اس کو کرنا ہے, میں نے پچھلی جو گفتگویں عشر محرم کے دوران امر بالمعروف کے سلیقے سے متعلق روایت بھی بیان کی تھی, لیکن وقت کی کمی کے باعث اب بس میں یہاں سے گریز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر کوئی خسارے سے بچنا چاہتا ہے, جب مولوی متقیان کی بات آئی تو بات کو بڑھاتے ہوئے چپ کر سے میں نے امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت سے شروع کرتے ہوئے آخر امام زمانہ تک منتقل ہونا ہے، اور پھر ان ساری ابحاث کو جو گفتگو کی شروع میں نے اشارہ کیا ان کو بیان کرنا ہے، اور امام زمانہ کی غیبت سے متعلق، غیبت سے پہلے، غیبت کے بعد کے مراحل کو بیان کرنا ہے، اور باقی معصومین کی زندگی کو متصل کرتے ہوئے عاشورہ سے لے کر عصر عاشور سے لے کر عصر ظہور تک منتقل ہونا ہے۔ اس میں رک کر مولا متقیان کے یہ وہ مشکل کشا جو دنیا میں آئے اور 3 دن گزرے، اور چوتھے دن جب پیغمبر کرام اسلام کے ہاتھوں پہ آئے 16 رجب کو کیا تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک طرف قرآن فرما رہے کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، اور دوسروں کی طرف خسارے سے بچانے والا کون ہے؟ جو میں نے کل عرض کیا وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے کہ موت تدریجی نہیں ہے، موت دفعتاً نہیں آتی، موت تدریجی ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی انسان اچانک مرتا ہے، نہ، انسان مسلسل مر رہا ہے، اور مرتے مرتے پھر اس کو وقت لگتا ہے۔ اگر کوئی 40 برس کی عمر میں مرتا ہے تو یہ تدریجاً پہنچتا ہے اس 40 میں، یعنی ہر لمحہ یہ مرتا ہے اور مر کے پھر اس مرحلے تک پہنچتا ہے۔ یہ موت تدریجی ہے، یہ سمجھنا، یہ بات بہت اہم ہے۔ مولا متقین علیہ السلام پوری کائنات مل کر بھی اگر چاہے کہ ایک لمحہ جو گزر گیا، یہ جو ہماری تدریجی موت ہے، خدا کرے کہ موت ہو، خودکشی نہ ہو، ہم نے اپنے لمحات کا قتل نہ کیا، انہیں ضائع نہ کیا، انہیں برباد نہ کیا، تو یہ پوری دنیا مل کر بھی اگر چاہے کہ ایک لمحہ جو گزر چکا ہے اسے واپس لے کے آئے تو قادر نہیں ہے۔ سمجھنا ہے عصر کسے کہتے ہیں، زمانہ کسے کہتے ہیں، زمانے میں رہنے والے کون ہوتے ہیں، اور زمانے کا امام کون ہوتا ہے۔ عصر کا ایک مطلب جو بیان کیا گیا ہے، عصر یعنی قسم ہے ڈھلتے ہوئے سورج کی، کیونکہ عصر کا وقت جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، دن اختتام پذیر ہو رہا ہوتا ہے، تو قسم ہے ڈھلتے ہوئے سورج کی۔ انسان کو خسارے سے صرف وہ بچا سکتا ہے جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ امامت ہے جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے وہ پہلے ہی دن پیغمبر کے ہاتھوں پر آ کر مولا متقیان قرآن حکیم کی 6236 آیات ہیں، سب کو چھوڑ کر مولا متقیان نے ان 6236 آیتوں میں سے سورہ مبارکہ مومنون کی ابتدائی 11 آیتوں کی جو تلاوت کی، کس لیے کی ہے؟ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے۔ سورہ عصر میں پروردگار ہر انسان سے متعلق فرما رہے ہیں، ازل سے لے کے ابد تک تمام انسان جو روئے زمین پر زندگی گزار چکے، جو گزار رہے ہیں، جو گزاریں گے قیامت تک، سب کے سب خسارے میں ہیں، اور دوسری جانب خسارے سے بچنے کے لیے یقینی فائدہ بیان کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی قد کے ساتھ بات شروع ہو گئی ہے۔ قد افلح المومنون، امیر المومنین اسے کہتے ہیں کہ جو آ کر پہلے مومنوں سے متعلق، مومنوں کی بقا سے متعلق، مومنوں کی نجات کے متعلق، مومنوں کی فلاح سے متعلق بات کریں۔ قد افلح المومنون، بتحقیق مومن فلاح یافتہ ہیں۔ کون؟ جن سے متعلق مولا متقیان نے پھر قرآن حکیم کی جو 11 آیتیں، اس میں 7 علامات بیان کی ہیں۔ پہلی علامت جو مومن کی ہے، جو اسے خسارے سے بچا سکتی ہے، یقینی فائدہ دلوا سکتی ہے، وہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے، لغو کیا ہے؟ وقت نہیں کہ میں اس سے متعلق اشارہ کروں، حتیٰ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کی دعا میں جو طبقات بیان کیے گئے ان میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا، ممکن ہوا تو میں بعد میں عرض کر دوں گا۔ لیکن دوسری علامت جو سورہ مومنون میں بیان کی گئی والذین هم عن اللغو معرضون، اور تیسری علامت والذین هم للزکاۃ فاعلون، البتہ یہ وہ زکات نہیں ہے جو اس فروعات دین میں ہے، اس لیے کہ آیات مکہ میں نازل ہوئی، قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، سورہ بارکہ نور سے پہلے، اور مکہ میں نازل ہونے والا یہ سب سے آخری سورہ، اور مکہ میں زکات فرض نہیں ہوئی تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد دوسرے سال یکم محرم سے زکات فرض ہوئی تھی، اس لیے خود اس زکات سے مراد یہ صدقات ہیں، دوسروں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کی پریشانی دور کرنا ہے، یہ مراد ہے، نہ وہ دوسری زکات جو بعد میں مدینہ چل کے فرض ہوئی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، وقت نہیں کہ میں اس کی طرف اشارہ کروں، ورنہ قرآن فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف
کرو ولکن البر نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت اس کے بعد ایمان کے بعد وآت المال اپنا مال دیتا ہے علی حبہ اللہ کی محبت میں کیسے ذوی القربہ پہلے قریبیوں کو والیتامى پھر یتیموں کو یتیموں کا دوسرا نمبر ہے اگر کوئی قریب میں موجود ہے رشتہ داروں میں فرق موجود ہے اسے چھوڑ کر کوئی یتیم کی مدد کر رہا ہے اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا یہ قرآن حکیم نے جو فہرست بیان کی ہے یہ ذی القربہ والیتامى تیسرا نمبر والمساکین چوتھا نمبر وابن السبیل ایسے تو امیر ہے اپنے گھر میں علاقے میں غنی ہے ثروت مند ہے لیکن پردیس میں جا کر عمرے پہ گیا حج پہ گیا زیارات پہ گیا پیسے ختم ہو گئے اب مشکل میں تو اب اس کا چوتھا مرحلہ ہے وابن السبیل پانچواں نمبر والسائلین سوال کرنے والا اور سوال کرنے والے کے لیے شرط یہ کہ یہ تارک الصلاۃ نہ ہو شارب الخمر نہ ہو چاہے یہ سوال کرنے والا ہے اگر نماز ترک کرے اسے بھیک دینا اس کی مدد کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے یہ حرام کے زمرے میں چلا جائے گا یہ تحقیق تاکید لازم ہے ضروری ہے اس کا پانچواں نمبر ہے والسائلین اور پھر رقاب یہ چھٹا نمبر جو کسی کی غلامی میں اس کو رقم دے کر آزاد کرنا کہ آج کل ایسا بہر نہیں ہے تو وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین اور پھر رقاب یہ سب کرنے کے بعد اب کیا قرآن فرماتے ہیں وہ اقام الصلاۃ اب نماز قائم کرے اور یہ جو پچھلا کیا ان 6 طبقات کی مدد کرتا رہا اسے زکات میں شمار نہ کرے وہ 2.5 روپے والی رقم میں اس کو شمار نہ کرے وہ اقام الصلاۃ وآت الزکات نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے یہ سمجھنا ہے کہ سورہ مبارکہ مومنون میں کیا بیان کیا جا رہا ہے وہ زکات الگ ہے دوسروں کی مدد کرنا الگ ہے صرف یہ کہ انسان اسی حد تک محدود رہے نہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کوئی شخص اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس چیز کو خدا کے راستے میں قربان نہ کرے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے صرف زکات ادا کرنے کے بعد انسان مطمئن ہو جائے کہ میں نے تو واجب ادا کر دیا نہ اس حد تک کافی نہیں ہے اگر وہ مقربین میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ معصومین علیہ السلام سے قریب تر ہونا چاہتا ہے اور اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو یہ پھر ایمان کے درجے ہیں وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس پھر اولئک الذین صدقوا یہ لوگ سچے ہیں واولئک هم المتقون یہ لوگ متقین ہیں متقی کیا مطلب ہے دیکھیں جب لفظ خلیفہ آیا مسلمین کا جب لفظ امیر آیا مومنین کا اور جب لفظ امام آیا تو متقین کا یعنی علی امام ہے صرف متقین کے لیے یہ بات اہم ہے باہر ان پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں شرمندہ ہوں جو وقت دیر سے گزر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کی حد تک آیات کی مفاہیم آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور کل سے سیرت سجاد سے آگے بڑھتے ہو آقا امام زمانہ کی سیرت تک ہم منتقل ہونے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ جو علامات بیان کی جا رہی ہیں سورہ بقرہ کے مومنون میں پہلے 4 علامات اور پھر والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون اور چوتھی علامت والذین هم لفروجہم حافظون اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین تو یہاں ملامت نہیں ہے چاہے ایک شادی کر رہے 2 کر رہے 3 کر رہے نا حلال کر رہے کوئی اس کی ملامت نہیں کر سکتا یہ قرآن بیان کر رہا ہے فمن ابتغى وراء ذلک جس نے اس سے تجاوز کیا ہے اپنے حرم سے حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھا ہے تو فاولئک هم العادون تو یہ نمین مناع للخیر معتد اثیم متلم بعد ذلك زنیم قرآن مجید منع کر رہا ہے کہ خبردار ان افراد کے ساتھ کبھی قربت اختیار نہ کرنا کبھی تعلق برقرار نہ کرنا ان میں سے ایک آدون جو حدود الہیہ سے تجاوز کرتے ہیں کہ انسان قبر میں چل کے فریاد کرے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کتنے نیک افراد ہوتے ہیں متقی زاہد پرہیزگار لیکن ایک برے شخص کے ساتھ تعلق برقرار کرنے کے بعد وہ بھی اسی کے راستے پر چل پڑتے ہیں سو آدون یہ انسان آدون میں شمار ہو جاتا ہے کون جو اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے محرمات جو حق تعالیٰ نے انسان کے لیے حدود معین کی ہیں جو ان سے پاؤں باہر نکالے یہ آدون میں سے ہے اور اس کے بعد 5ویں اور 6ٹھی علامت جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے اسی ترتیب سے کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون جو امانات کی حفاظت کرتا ہے جو وعدے کی پاسداری کرتا ہے اور اس کے بعد جو 7ویں علامت پروردگار نے مومن کی بیان کی کہ وہ جو فلاح پر ہے وہ جو خسارے سے محفوظ ہے جو یقینی فائدہ حاصل کر رہا ہے یہ بات جو مولا متقیان پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ گئی اس بات کی اہمیت کو سمجھے بچے
سمجھے جوان سمجھے. ساتویں علامت جو بیان کی ہے مولا متقیان نے قرآن مجید کی آیت کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اگر سماعتیں آمادہ ہیں, اگر سماعتیں بیدار ہیں تو خود سوچئے گا اور وزن کیجئے گا. پچھلے 6 علامات کے ساتھ اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا گیا حافظون, اسی طرح سے باقی الفاظ استعمال کیے گئے, یہ سب اس میں فاعل استعمال کیے گئے. لیکن جب صلوات کی حفاظت کی بات آئی ہے تو یہاں پر اس میں فاعل کا استعمال نہیں ہوا, باقی 6 علامات کے ساتھ اس میں فاعل کا استعمال کیا گیا. لیکن جب نماز کی حفاظت کی بات آئی ہے تو یحافظون کہا گیا. یحافظون کا کیا مطلب ہے؟ محافظ, یعنی یہ فعل مضارع, فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے, تسلسل پر دلالت کرتا ہے, دوام پر دلالت کرتا ہے. یعنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, اب اس نماز کی حفاظت کرنا یہ اصل ہے, یہ ضروری ہے. وہ بھی خسارے میں جو نماز نہیں پڑھتا ہے, اور وہ بھی خسارے میں جو نماز پڑھنے کے بعد اسے ضائع کر دیتا ہے. تو نماز خسارے سے بچاتی ہے, لیکن نماز کو خسارے سے کون بچاتا ہے؟ نماز انسان کو خسارے سے بچاتی ہے, اور نماز کو خسارے سے بچانے والے محمد و آل محمد کی ولایت ہے. یہ بات اصل ہے. یہ نقطہ جو میں وہاں پر بیان کر رہا تھا عشر محرم کے دوران, وقت کی کمی کے باعث پھر بیان نہ کر سکا, اور اسے میں بعد میں بیان کروں گا, چونکہ ایک بزرگوار نے کہا کہ آپ نماز میں خشوع سے متعلق تھوڑا سا بیان کر دیجئے. مجھے نہیں معلوم کہ اب کتنا وقت باقی ہے, میں کوشش کروں گا کہ چند جملے بزرگوار کے احترام میں. خشوع سے کیا مراد ہے؟ خشوع کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ خشوع کا تعلق نماز سے بہت پہلے سے. اب آپ دیکھیں, جب انسان نے وضو کرنا ہے, وضو صرف چہرے کا دھو لینا نہیں ہے, صرف ہاتھوں کا دھو لینا نہیں ہے, صرف سر کا مسا نہیں ہے, صرف پاؤں کا مسا نہیں ہے. اگر چہرہ دھو لینا ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ چاندی کا برتن, اس میں اگر کوئی وضو کرے تو حرام ہے, وضو نہیں ہوگا؟ بھئی پانی ہے, تو چاندی کا برتن نجس تو نہیں ہے, چاندی کا برتن اس سے زیادہ قیمتی ہے, مہنگا ہے, لیکن نہ, چاندی کے برتن میں وضو نہیں ہوگا, سونے کے برتن میں وضو نہیں ہوگا. غصبی برتن ہے تب بھی وضو نہیں ہوگا, پانی غصبی ہے تب بھی وضو نہیں ہوگا. پانی مباح ہونا چاہیے, مطلق ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. سمجھنا ہے خشوع کا مرحلہ, اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے, وقت نہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج کی حد تک مختصر طور پر عرض کر دوں چند ایک باتیں. خشوع کا مرحلہ بہت پہلے سے شروع ہوتا ہے. اگر کوئی اپنی نماز میں خشوع لے کے آنا چاہتا ہے تو وضو اور غسل سے بھی بہت پہلے یہ اپنی غذا کو پاک کرے گا. اگر اس کی غذا میں حرام کی آمیزش ہے, اگر کسی کا حق باقی ہے, تو پھر اس کی نماز کبھی بھی معراج نہیں بن سکتی ہے, اس کی نماز اسے خسارے سے نہیں بچا سکتی ہے. اس لیے ختمی مرتبہ آپ دیکھیں لقمہ حلال کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں. ختمی مرتبہ علیہ آلات وسلام جب مکہ سے مدینہ گئے تو پہلے 7 مہینے مسلسل انصار کے جو افراد تھے ختمی مرتبہ کو ہر روز اپنے ہاں دعوت دیتے تھے, اور سب کی باریاں تھیں. ایک دن انصار میں سے ایک صحابی کے گھر, دوسرے دن دوسرے کے گھر, تیسرے دن تیسرے گھر, یہاں تک کہ ایک دن ختمی مرتبہ کے جوان صحابی جو پیغمبر صاحب سے بہت محبت کرتا تھا, جس کا نام تھا زید بن حسام رضی اللہ تعالی عنہ, اس نے ختمی مرتبہ کو دعوت دی, گھر میں بلایا, اور پیغمبر گرامی اسلام کے آنے کی خوشی میں اس کے پاس صرف ایک گوسفند تھا, اور اس نے گوسفند کو, دمبے کو ذبح کیا, اور پھر پیغمبر کے آنے کی خوشی میں تمام گھر والوں کے ساتھ مل کر اسے انگاروں پہ بھونا, خوب روسٹ کیا, جیسے آپ باربیکیو کہتے ہیں, خوب تیار کر کے سجا سوار کے پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے دسترخوان پر رکھا کہ پیغمبر خوش ہو کے تناول فرمائیں گے. لیکن پیغمبر اسلام جیسے اپنے صحابی کے گھر تشریف لائے, دسترخوان پر بیٹھے, اس سے پہلے کہ کھان, یہ ہمارے لیے درس ہے, یہ ہماری عبرت ہے. یہ ختمی مرتبہ آپ کا ایک ایک عمل, ایک ایک قول, ایک ایک فعل قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سنت ہے, سیرت ہے. سمجھنا ہے کیا اہمیت ہے لقمہ حلال کی, اور لقمہ حلال انسان پر کیا اثر چھوڑتا ہے, اور اس کے برخلاف لقمہ حرام کیا اثر چھوڑتا ہے. بتاؤ یہ گوسفند اسے کس نے ذبح کیا؟ اگر پیغمبر نے کوئی سوال پوچھنا تھا تو کیا ترتیب بنتی تھی؟ زید بتاؤ کہ گوسفند کس کا ہے, لیکن یہ نہیں پوچھا کہ کس کا ہے, کہا کہ اسے ذبح کس نے کیا. کیوں یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے صحابی کا گھر ہے, اور صحابی کبھی غاصب نہیں ہو سکتا, چونکہ جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے, اور جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا, جو صحابی ہوتا ہے وہ غاصب نہیں ہوتا. اس لیے کسی صحابی سے متعلق تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی کوئی مال غصب کرے. اس لیے نہیں پوچھا کس کا کیا, کو جانتا ہوں, لیکن چونکہ میں رقیق القلب ہوں, نرم دل ہوں, اس لیے میں ہمت نہیں پڑتی کہ خود سے جانور کو ذبح کروں, تو میں نے خود ذبح نہیں کیا, اپنے ایک ہمسائے سے ذبح کروایا. ختمی مرتبہ کا دوسرا سوال پوچھا, زید بتاؤ کیا تمہارا وہ ہمسایہ مسلمان ہے؟ عرض کیا نا یا رسول اللہ, مسلمان نہیں, اہل کتاب ہے. جیسی اس
صحابی نے کہا کہ اہل کتاب ہے تو ختمی مرتبہ سورہ مبارک انعام کی آیات تلاوت کرتے ہوئے اپنے دسترخوان کے، اپنے صحابی کے دسترخوان سے بھوکے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اے زید، اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا۔ گھر صحابی کا، گوسفند صحابی کا، دسترخوان صحابی کا، پکانے والا صحابی ہے، گوسفند صحابی کا، صرف ذبح اہل کتاب نے کیا۔ ختمی مرتبہ اپنے صحابی کے گھر سے، دسترخوان سے بھوکے اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کتنا پاک طاہر طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا۔ ختمی مرتبہ سال ہاں سال مسلسل جناب ابو طالب عمران کے گھر سے دسترخوان سے رزق اٹھا کر تناول کرتے رہے، غذا تناول کرتے رہے۔ یہ عزت ابو طالب عمران ہے، یہ عظمت ابو طالب عمران ہے، یہ تزکیہ ہے۔ یہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ قرب خدا کی منزل پر فائز ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ جو مولے متقیان قرآن مجید کی آیات تلاوت کر رہے ہیں، اگر کوئی نماز میں خشوع چاہتے ہیں تو اس کا آغاز وضو سے نہیں ہے، اس کا آغاز غسل سے نہیں ہے، اس کا آغاز لقمہ حلال سے ہوگا۔ لقمہ حرام کھانے کے بعد نہ تو اسے نماز کی توفیق ہوگی، اور اگر یہ عادتاً نماز کے لیے چلا گیا، مسجد میں چلا گیا، تو پھر اس طرح سے مسلسل وہ خیالات اس پر حملہ آور ہوں گے، اور مسلسل ایسی کیفیات میں باقی اگر کبھی مجلس میں چلا جائے تو باقی افراد گریہ کریں گے، لیکن سب کے چہروں کی طرف دیکھے گا، خیالات میں گم رہے گا، لوگوں میں دعا میں رقت طاری ہوگی، باقی افراد دعا اس کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن یہ صفحات گننا شروع ہو جائے گا کتنے باقی رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اس کی غذا میں خلل ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خشوع حاصل ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ خضوع حاصل ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے انہماک حاصل ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ نماز میں توجہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں اپنے لقمے کو پاک کرنا ہوگا، پھر ان تمام آداب کی رعایت کرنی ہوگی، جیسے کہ امام علی ابن موسیٰ رضا نے تعلیم فرمایا۔ وضو کرنا ایسا نہیں کہ میں اب دیکھیے وضو میں کچھ چیزیں مستحب ہے، کچھ چیزیں واجب ہیں، ایسا نہیں کہ خدا کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، عواطف ہیں کہ ایک چیز کو اٹھا کے واجب کر دیا، ایک چیز کو اٹھا کے حرام کر دیا۔ وضو میں صرف دو چیزیں واجب ہے، دو چیزوں کا دھونا، دو چیزوں کا مسح کرنا، بس کل وضو یہ ہے۔ مثلا چہرہ دھونا اور اسی طرح سے بازو دھونا، یہ دو چیزیں، ان کا دھونا یہ وضو ہے، اور دو چیزوں کا مسح یہ واجب ہے، ایک سر کا مسح، ایک پاؤں کا مسح۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کریں گے، جو ذکر پڑھیں گے، جو اعمال انجام دیتا ہے انسان، یہ مستحب ہے۔ جیسے وضو سے پہلے جب آپ شروع کرتے ہیں ہاتھ دھونا، یہ مستحب ہے، کلی کرنا یہ مستحب ہے، ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے، لیکن چہرہ دھونا واجب ہے، بازو دھونا واجب ہے، سر کا مسح واجب ہے۔ کیوں؟ بعض چیزوں کو خدا نے واجب رکھا ہے، بعض چیزوں کو خدا نے مستحب کیوں رکھا ہے، یہ حکمت ہے، یہ سمجھنا۔ یہ امام حشتم نے بیان فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ چونکہ وقت بہت محدود ہے، اس لیے مختصر طور پر اشارتاً عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ یہاں تک کہ جب انسان پہلے مرحلے میں کیوں ہاتھ مستحب رکھے گئے کہ انسان پانی کو اٹھائے، ہاتھوں میں ڈالے اور پھر بغور اسے دیکھے، اور یہ دیکھے کہ اس میں کسی کچرے کی آمیزش نہیں ہے، کسی کثافت کی آمیزش نہیں ہے، یہ بالکل خالص ہے۔ اور جب یہ یقین حاصل ہو جائے، ہاتھ دھوئے اور پھر دوسرا کام کرے کہ اس سے کلی کرے، اور کلی کر کے اس کے ذائقے کو دیکھے کہ اس کے ذائقے میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اور جب یقین ہو جائے کہ اس کا ذائقہ بالکل صحیح ہے، سالم ہے، پھر تیسری مرتبہ اسی پانی کو اٹھائے، ناک میں ڈالے اور اس کی بو کو محسوس کرے، اس میں تعفن تو نہیں ہے، اس میں بدبو تو نہیں ہے۔ یہ تینوں کام مستحب ہیں۔ کیوں؟ یہ کام کرے تاکہ اسے یقین حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، یہ پانی پاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے، خالص ہے، مباح ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہے، اس میں کوئی تعفن نہیں ہے، یہ بد ذائقہ نہیں ہے۔ اب جو کام کرنا ہے، اب تک جو کیا یہ مستحب ہے، اب جو کرے گا یہ واجب ہے۔ اسی پانی کو اس اطمینان کے بعد یہ مستحب کام کیے تاکہ اطمینان حاصل کر لے، اور جب اطمینان حاصل کر لے تو اب پانی ہاتھ پر ڈالے، اور اب مستحب کی نیت سے نہیں ڈالے گا، مستحب کی نیت سے ڈالے گا تو وضو نہیں ہے، اب واجب کی نیت سے ڈالے گا۔ اور امام حشتم امام علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں اس نیت سے یہ چہرے پر پانی ڈالے کہ پروردگار گناہ کر کے، تمہاری معصیت کر کے، تمہاری نافرمانیاں کرنے کے بعد میں روح سیاہ اب اس قابل نہیں رہا کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تم سے ہم کلام ہو سکوں، تم سے گفتگو کر سکوں، تم سے راز و نیاز کر سکوں، تم سے باتیں کر سکوں۔ اے پروردگار، میں تیرے اس پاک طاہر طیب پانی کو وسیلہ قرار دے کر اپنے اس چہرے کو پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤں۔ اس نیت سے چہرہ دھوئے، اس نیت سے بازو دھوئے۔ مسح کرنے کا کیا حکمت ہے؟ ورنہ سر بھی دھویا جائے، پاؤں بھی دھوئے جائیں، لیکن نہ، سر کا مسح کرے، اس لیے کہ اس مقام پر جس حصے کا مسح واجب ہے، جو کہ اس کے نیچے دماغ ہے،
سے ہم کلام ہونے کے لیے. اب جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو شروع میں تاکید ہے کہ اعوذ باللہ کو آہستہ پڑھے, بسم اللہ کو آواز سے پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ کو آہستہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ کسی کی پناہ میں جانے لگا ہے, اور خود جیسے قرآن حکیم نے بیان فرمایا کہ خدا کے راستے میں جب یہ جائے گا تو راستے میں شیطان, ابلیس, عزازیل طاق لگا کر بیٹھا ہوا ہے, مبادا یہ خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے پہلے اس پر حملہ آور ہو جائے اور اسے مغلوب کر لے. تو خدا فرماتے کہ آہستگی سے اعوذ باللہ پڑھ کے میری پناہ میں آ جاؤ تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ. اور اس کے بعد دیکھیے آپ نماز کے اندر کچھ چیزیں مستحب ہیں, کچھ چیزیں واجب ہیں. یہ پہلو میں نے بیان کیا تھا, اور خاص خسارے سے بچنے کے لیے یہ جو جملہ عرض کیا تھا اور اسی کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا, لیکن جیسے بزرگوار کی خواہش کے احترام میں صرف ایک جملہ عرض کر کے آج کی حد تک اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. خشوع در نماز کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو ختمی مرتبہ نے مومن کی نماز کی تعریف کی کہ مومن کی نماز اس کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. تو یہ کیسے معراج بنتی ہے؟ دیکھیے آپ نماز میں, ابھی آپ نے نماز عشاء ادا کی کچھ لمحے پیچھے, اور نماز عشاء جب آپ نے ادا کی تو آپ تشہد کے بعد جیسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں, اس کے بعد پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اس کے بعد آپ نے پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تشہد میں درود کے بعد جیسے ہی آپ نے نبی پر سلام بھیجا, اس کے بعد خود پر سلام بھیجا السلام علینا, اس کے بعد آپ نے صالحین پر سلام بھیجا. صالحین کون ہیں؟ مسلمین, مومنین, متقین, شہداء, صدیقین, ائمہ, مرسلین, ان سب کو آپ نے سلام کیا ہے. اس کے بعد پھر نماز کے آخر میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھے بتائیں یہ کون بچا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ یہ سمجھنا چاہیے کہ کسے سلام کر رہے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ جو ختمی مرتبہ فرمانے کی نماز مومن کی معراج ہے, اس سے کیا مراد ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے. ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جسم یہیں پر رہ جاتا ہے, لیکن ہماری روح رفتہ رفتہ اس عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنا شروع کرتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں, یہ کیوں کہا گیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. دیکھیے جتنی بھی قرآن مجید کی صورتیں ہیں وہ صورتیں جن میں سجدہ ہے, ان کا نماز میں پڑھنا حرام ہے. اس کے علاوہ باقی اگر کوئی سورہ الاف پڑھے تو اس کو لازمی طور پر ساتھ فیل بھی پڑھنا پڑے گی. اگر اسی طرح سے کوئی سورہ انشراح پڑھتا ہے یہ تب ایک سورہ قرار پائے گی اگر اس کے ساتھ سورہ ضحیٰ کو ملائے گا, ورنہ یہ آدھا سورہ شمار ہوگا اور اس کی نماز قبول نہیں ہے. اگر دو میں سے ایک یہ چار صورتیں ہیں کہ چار میں سے ایک پڑھے گا تو اس کو ساتھ دوسری بھی پڑھنی پڑے گی. اسی طرح سے سجدے والی سورہ نہیں پڑھ سکتا, باقی کوئی بھی سورہ نماز میں پڑھ سکتا ہے, لیکن سورہ فاتحہ کو کوئی نعم البدل نہیں ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. باقی ہر سورہ کا نعم البدل ہے. آپ سورہ البقرہ پڑھیں, سورہ عمران پڑھیں, سورہ نساء پڑھیں, سورہ نبأ پڑھیں, سورہ مطففین پڑھیں, سورہ مائدہ پڑھیں, جو جی چاہے پڑھیں, لیکن سورہ مبارکہ فاتحہ یہ نماز میں واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ سورہ مبارکہ فاتحہ انسان کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیتی ہے. یہی سورہ فاتحہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے, کہاں سے شروع کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا مطلب؟ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے, جو رحیم ہے. اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. پھر کہا الرحمن الرحیم, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے. پھر آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین, جو یوم الدین آخرت کے دن کا مالک ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے. ابھی آپ غور فرمائیں, آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا اور پھر ابتدائی آیات میں برابر آپ کیا کہتے چلے آئے؟ اس وہ جو اس شروع کرتا ہوں آخرت کے دن کا مالک ہے. پھر اچانک کیا ہوا کہ آپ نے کہنا شروع کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. تو وہ مومن جو پہلے وہ جو کہہ رہا تھا, یہ اچانک کیا ہوا کہ اب صیغہ مخاطب استعمال کرنا شروع کر دیا, اور اب تو کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے مدد چاہتا ہوں. بحول اللہ تعالی وقوتی اقوم واقعد, میں تیری ہی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں. تو یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز عاشق اور معشوق, عبد اور معبود, بندے اور اللہ کا باہمی ایک سلسلہ تکلم و تنطق ہے. ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو آغاز نماز میں ہم یہیں پر ہیں, لیکن پھر رفتہ رفتہ ہماری روح حالت نماز میں عرش کی طرف, ملکوت کی طرف پرواز کرتی ہے. جسم یہیں پر رہ جاتا ہے, لیکن روح رفتہ رفتہ یہ عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف جب پرواز شروع کرتی ہے, اور پھر انسان چونکہ پہلے فاصلہ ہے اور اس حد تک کہ دور ہے عالم ملکوت سے, اس لیے وہ جو کہہ رہا ہے, لیکن
لیکن جیسے ہی فاصلے سمٹنے لگے، قربتیں ایجاد ہونے لگی اور یہ عالم ملکوت سے قریب تر ہونے لگا، اور یہ چلتے چلتے جیسی ملائکہ کی صفوں تک جا پہنچا، اب گفتگو مرحلہ غیاب سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہو گئی ہے، اور اب یہ نماز حقیقتاً عاشق اور معشوق، حبیب اور محبوب، بندے اور اللہ کے درمیان یہ گفتگو ہے۔ اور جیسے ہی انسان یہ گفتگو مکمل کرتا ہے تو پھر دوبارہ جب عالم ملکوت سے لوٹ کر پھر اس عالم ملک میں آتا ہے، لاہور میں آتا ہے، ماڈل ٹاؤن کی کسی مسجد میں آتا ہے، تو پھر آتے ہی فوراً سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کسے سلام کر رہے ہیں؟ جب آپ نے صالحین پر سلام بھیج دیا، مسلمین پر سلام بھیج دیا، مومنین پر سلام بھیج دیا، متقین پر سلام بھیج دیا، ائمہ پر بھیج دیا، محسنین پر بھیج دیا، اتقیاء پر، سب پر بھیج دیا، تو ان سب پر بھیجنے کے بعد یہ نماز کے آخر میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ یہ آپ کسے سلام کر رہے ہیں؟ یہ محض ہوا میں سلام کیے جا رہے ہیں، اور صرف سلام نہیں کر رہے ہیں، آپ مصافحہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ مصافحہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ دین کا حکم ہے، تاکید ہے، مستحب ہے کہ نماز جیسی، دیکھیں آپ مجلس میں آئے ہیں، آپ کو 1-2 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی نے دوسرے سے مصافحہ نہیں کیا، لیکن آپ 20 منٹ میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں، جب مسجد میں جب مل لیے تو پھر 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد کیوں مصافحہ کر رہے ہیں؟ پھر دوبارہ 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد دوبارہ مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں مصافحہ کرتا ہے؟ اسی کہ مومن جب نماز شروع کرتا ہے تو جسم یہاں رہ جاتے ہیں، روح عالم ملکوت کی طرف پرواز کر جاتی ہے، اور پھر جب اللہ کے ساتھ گفتگو مکمل ہونے کے بعد جب اس عالم ملک میں دوبارہ پلٹتا ہے تو پھر آ کر سلام بھی کرتا ہے، مصافحہ بھی کرتا ہے، میرے آگے جو پیش امام ہے اسے بھی میرا سلام ہو، میرے دائیں بائیں جو نمازی ہیں انہیں بھی میرا سلام ہو۔ یہ نماز میں خشوع کا مظہر ہے۔ اللہ ہم سے ایسی نماز چاہتا ہے کہ نماز میں خشوع ہو۔ خشوع یہ مرحلہ اہم ہے۔ بس میرے عزیزوں، کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ؟ میں شرمندوں کے بعد جہاں پر روک رہی ہے ترہاری کی چند اہم ترین پہلو تھے، لیکن وقت چونکہ ختم ہوا ہے۔ آقا سید الشہداء کی نماز سے متعلق جوش ملی آبادی نے کہا کہ ایک ہے خشوع، ایک ہے خضوع۔ خشوع ادب قلبی کو کہتے ہیں، خضوع ادب بدنی کو کہتے ہیں، اور جب دل میں خشوع ہوتا ہے تب جسم میں آداب کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے خیالی میں نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، اور اس طرح سے انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے حق نماز ادا نہیں کر رہا، خضوع نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر خشوع نہیں ہے۔ چونکہ ایک شخص جب نماز پڑھ رہا تھا، اپنی مرتبہ نے دیکھا کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، جیسے ایک کوا ہو چونچے مارتا ہے زمین پر، اور جیسے وہ نماز پڑھ کے جانے لگا تو ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو ہرگز یہ اس طرح سے نماز کی توہین نہ کرتا، بے ادبی کا مرتکب نہ ہوتا۔ تو خضوع اثر ہے خشوع کا۔ اللہ خشوع بھی دیکھنا چاہتے ہیں مومن سے، نماز میں خضوع بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ شیء تو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، لیکن اس مرحلے پر روک رہا ہوں کہ آقا سید الشہداء کی نماز سے متعلق شبیر حسن خان جوش ملی آبادی نے تعارف کروایا کہ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ۔ ایک ہی شعر میں خضوع کو بیان کیا، کتنی عمدگی سے خضوع کو بھی بیان کیا کہ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ یہ خود حسین کی نماز، کون حسین؟ جو خود اہل جنت کا سردار ہے، وہ حسین کے ساری دنیا جس کی محتاج، یہ حسین ابن علی، ساری دنیا جس کے سامنے چل کے التماس سے دعا کہ یہ حسین ابن علی، ساری زندگی میں حسین نے کسی کے سامنے نہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کرنا۔ ہاں ایک ہستی ایسے ہے کہ اپنی شہادت سے کچھ لمحے پیشتر حسین ابن علی کھڑے ہو کر یہ خواہش کر رہے ہیں، یا تنسینی لا یا تنسینی یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن زینب مجھے اپنی تہجد کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، مجھے اپنی تہجد کی نماز میں فراموش نہ کرنا۔ میرے عزیزوں سینے میں سکت نہیں، میں نے آپ کو زیادہ زحمت سماعت دی۔ یہ زینب بنت علی کون ہے کہ نماز میں دعا کے لیے حسین ابن علی خواہش کرے آپ سے؟ تو پھر اس بی بی کی نماز کیا ہے، اس بی بی کی معرفت کیا ہے؟ کون ہے یہ بی بی؟ محمد سے لے کر امام زمانہ تک یہ 14 جس ہستی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہ ثانی زہرا جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہا۔ یہاں تک کہ میں نے بیان کیا تھا کہ خود آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ آقا امام زمانہ مجھے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا مرشی جو فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے اور چل کر اسے میرا سلام پہنچاؤ اور اسے کہنا رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ جب میں اسی مقام پر پہنچا، شاعر کو امام کا سلام پہنچایا، شکریہ ادا کر کے جب میں پلٹنے لگا تو مجھے خیال
خیال آیا بھلا وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا شاعر اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام مجھے بھی دکھاؤ. اب تو وہ شاعر کلام اٹھا کے لایا. اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود, کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود, کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے. حسین کی محنتوں کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی نے. 19 مرتبہ یہ بی بی شب عاشور بے ہوش ہوئی تھی یہ سوچ کر کے کہ میں کل کے بعد اپنے حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی. یہاں تک کہ جب آخری مرتبہ آقا حسین بہن کو ہوش میں لائے فرمایا زینب آپ علی کی بیٹی ہیں, آپ کو علی کی شجاعت چاہیے. اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی. وہ بی بی جو حسین ابن علی کی شہادت کا تصور کر کے شب عاشور بار بار بے ہوش ہو رہی تھی. روز عاشور صرف 70 قدم کے فاصلے پر حسین جیسے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن زندہ ہیں. کیوں زندہ ہیں؟ اسی کہ وہ اپنے حسین کی اپنے بھائی کی محنت کو بچانا ہے اور تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر شروع کیا ہے جس کی طرف میں کل اشارہ کر رہا تھا اور وقت کی کمی کے باعث میں نے روایت چھوڑ دی ہے اور مجھ سے عزیزان کہہ رہے تھے اسے مکمل کروں, باقی مجالس میں مکمل کر دوں گا. لیکن 11 محرم کو جب یہ کاروان چلا ہے کیسے چلا؟ بے پالان شتر کی پشت پر یہ سفر ہے. یہ کیسا سفر ہے؟ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کا سفر دیکھے. جب انہیں 3 دن بٹھا کر ربضہ بھیجا گیا بے پالان شتر کی پشت پر ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا. 21 دن متواتر علی کی بیٹیوں کو محمد کی نواسیوں کو بے پالان شتر کی پشت پر بٹھا کر یہ سفر کروایا گیا اور پھر 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا. اس لیے کہ بازار سجائے جا رہے ہیں, دربار سجائے جا رہے ہیں اور پہلے مرحلے میں علی کی شیر دل بیٹیوں کو بازاروں سے گزارا گیا اور 21 دنوں کی تھکی ہوئی بیویوں کا کیسے استقبال کیا گیا. میں نے پڑھا ہے جہاں سے گزر رہی تھی یہ بیویاں اور بچے, یہ شام کی خواتین بنو امیہ کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کر گئی تھی. جہاں سے یہ بیویاں بچے گزر رہے تھے یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا. یہاں تک کہ پتھروں کی بارش کر دی گئی اور اتنے پتھر مارے گئے بیویاں لہو لہان ہو گئی. اور میں نے خود مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے اتنے پتھر برسائے گئے کہ بیویوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. یہاں تک کہ ثانیہ زہرا کوہنیوں کے بل چلی لیکن رکی نہیں, آگے بڑھتی چلی گئی اپنے بھائی حسین سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے. اس سارے سفر میں بازار عبور کیے. یہاں تک کہ 11 صحابہ کرام ہیں جن کا تعلق شام سے ہے. ان 11 میں سے ایک صحابی ہیں جناب سعد بن سعد الساعدی, یہ شام سے ہیں. کچھ دن کے بعد جیسے ہی آئے اور انہوں نے بازاروں میں گلیوں سے گزرنا شروع کیا دیکھا کہ گلیاں اسی طرح سے لہولہان ہیں, خون آلود ہیں. پوچھنے لگے رک کر اہل شام کیا تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ کہا گیا نہ صحابی رسول یہاں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا, ان گلیوں سے علی اور محمد کی بیٹیوں کو گزارا گیا. یہاں تک کہ اس سارے سفر میں ثانیہ زہرا پتھروں کی بارش میں رکی نہیں, آگے بڑھتی چلی گئی, کوہنیوں کے بل چلتی رہی. کہاں رکی؟ جو میں نے پڑھا ہے مقتل کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں, ثانیہ زہرا پہلے مرحلے میں پہنچ کر کہاں رکی ہے؟ جیسی یزید کے دربار کا دروازہ آیا بی بی پہنچی اس مرحلے پر, یزید کے دربار کے دروازے پہنچ کر بی بی زمین پر بیٹھی. جیسی ثانیہ زہرا زمین پر بیٹھی ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے, پوچھا پھوپھی اماں گھبرا گئی ہے؟ پھوپھی اماں پریشان ہے؟ فرمایا نہیں سید سجاد میں گھبرائی نہیں, میں پریشان نہیں. کہا پھر پھوپھی اماں کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا سنو سید سجاد, آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی تو وقت آخر بابا جب باقی بچوں کو وصیتیں کر چکے سب سے آخر میں مجھے قریب بلایا تھا اور پھر وصیتیں کرتے کرتے مجھ سے کہا تھا بیٹی زینب اپنا کان میرے دہن کے قریب لے آئیے. میں اپنا کان بابا کے دہن کے قریب لے کر گئی. پھر بابا نے مجھے کچھ وصیت فرمائی تھی جس کے بعد بابا کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد 20 سال گزر گئے. ان 20 سالوں میں بنو ہاشم کی خواتین اکثر مجھ سے پوچھا کرتی تھی اے ثانیہ زہرا بتائیں آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. ایسے کہ سجاد آتے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر
یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا. اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا, تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. سید سجاد میں تھکی نہیں, میں گھبرائی نہیں, میں پریشان نہیں, میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں. یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے تھے یا ثانیہ زہرا جب کہتی اٹھی السلام علیکم یا ابا.